یہ جو انصاف کا کام ہم کر رہے ہیں یہ مولا کریم کا کام ہے. ہمارے کام میں دخل دینا تو حق میں مداخلت کرنا ہے. چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس. ریویو ایکٹ اور پنجاب الیکشن نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ حکومت تو دروازوں پر احتجاج کر رہی تھی. کیا احتجاج کا مطلب انصاف کے معاملے میں رکاوٹ ڈالنا تھا؟ اچھی بات یہ ہوئی کہ حکومت اور حکومتی اداروں نے قانون کے مطابق چلنے کا فیصلہ کیا ہے. آج حکومت کی سوچ ریاضی کی بنیاد پر نہیں، قانون اور حقائق پر ہے. حکومت کی اچھی قانون سازیوں کو ہم سراہتے ہیں. ریویو ایکٹ میں آرٹیکل 184(3) سے متعلق اچھی ترامیم ہے. صرف ایک غلطی انہوں نے یہ کی ہے کہ آرٹیکل 184(3) پر نظر ثانی کو اپیل قرار دے دیا. سپریم کورٹ کا 14 مئی انتخابات فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اور ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواستوں کو یکجا کرنے کا حکم. 3 رکنی بینچ منگل سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے گا. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ کوشش کریں گے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر جلد از جلد فیصلہ کریں. 9 مئی کے واقعات کے بعد الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کو انتخابات کی تاریخ پر بھی واضح جواب نہیں دیا. اٹارنی جنرل، فریق مقدمہ صدر، وفاقی حکومت، وزارت پارلیمانی امور کو نوٹس جاری. عدالت نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کے خلاف درخواست گزاروں کے مطابق نظر ثانی کے دائرہ کار کو بڑھانے کا ایکٹ غیر قانونی ہے. دائرہ اختیار بڑھانے کے لیے آئینی ترمیم لازمی ہے. پنجاب میں مبینہ رشوت کے عوض تقرریوں اور تعیناتیوں کا الزام. سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، سابق خاتون اول بشرا بی بی کے بیٹے ابراہیم مانکا، بشرا بی بی کی سہیلی فرد شہزادی اور فرا گوگی کے خلاف مقدمہ درج. گرفتاریاں متوقع. اینٹی کرپشن پنجاب نے ٹیمیں تشکیل دے دیں. تھانہ اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر میں درج مقدمے میں اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ بیوروکریٹ بھی شامل. حکام کا دعویٰ ہے کہ ملزمان نے بھاری رشوت لے کر صوبے بھر میں افسران کو من پسند پوسٹ دی. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں ایک اور مقدمہ درج. ایف آئی آر میں فراڈ، نوسر بازی اور ہیرا پھیری کی دفعات شامل. نسیم الحق نامی شہری کی مدعیت میں 6 جون کو تھانہ کوسار میں درج ہونے والے فراڈ کے مقدمے میں بشرا بی بی، زلفی بخاری، شہزاد اکبر اور فرا گوگی سمیت دیگر کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے. درخواست گزار کا موقف ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان نے گھڑی کی خرید و فروخت میں اس کی دکان کی جعلی رسید استعمال کی. معاشی پالیسیز کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے 10 سال لگ جائیں گے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب. کہا 2013 سے 2018 کے درمیان پاکستان نے حیران کن سفر کیا تھا. 9000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگے. چین نے 29 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی. یہ موقع ہے کہ ہم اندرونی سیاسی استحکام لے کر آئیں. اب بھی پاکستان مشرق وسطیٰ سے اشتراک کر کے زراعت اور کانکنی میں اصلاحات لا سکتا ہے. چین، یورپین یونین، امریکہ اور گلف ممالک پاکستان کے بڑے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. پاکستان کی معاشی شرح نمو آئندہ مالی سال 2% رہے گی. ورلڈ بینک نے معاشی منظرنامہ پیش کر دیا. کہا اگست 2022 کے سیلاب کے اثرات اور پالیسی کی بے یقینی نے پاکستان میں پیداوار متاثر کی. درآمدی خوراک، توانائی، خام مال کی ادائیگی کے لیے زر مبادلہ کی قلت رہی. صنعتی پیداوار مارچ 2023 تک 25% کم رہی. زر مبادلہ کی قلت اور ورکرز ترسیلات میں کمی کا سامنا رہا. روپے کی قدر سال کے آغاز سے 20% کم ہوئی ہے. مہنگائی کی شرح مئی میں 38% رہی. قائد اعظم کے انتقال کے بعد ان کا تصور کہ یہ فلاحی ریاست ہوگی بدل دیا گیا. سابق چیئرمین سینٹ سینیٹر رضا ربانی کا تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ میں بدل دیا گیا. پاکستان کے بنیادی اصول میں وفاق اور صوبائی خود مختاری شامل تھی. 18ویں ترمیم طویل سیاسی جدوجہد کے سفر سے گزری.